بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 307 اور آج کے لحاظ سے پہلی قسط ہے، پیج ہے 304، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 6۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی مگر یا رب تیری نگاہ کرم کو بھی منہ دکھانا تھا۔ ہیڈنگ ہے نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت جانچنے کا حکم۔ پہلی آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد نہ کیے جائیں، اس لیے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے ان کی صلاحیتیں معلوم کرنے کے احکام دیے گئے۔ ارشاد ہوا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں۔ جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے اموال ان کے سپرد کر دو۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشو و نما کے اعتبار سے ان کے 3 درجے کر دیے گئے، ایک بلوغ سے پہلے، دوسرا بلوغ کے بعد، تیسرا ہوشیاری کے بعد۔ بلوغ سے پہلے بچوں کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں، معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت کے ان کے ہاتھ سے کرائیں۔ آیت میں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى کا یہی مطلب ہے۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت اپنے ولی کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔ دوسرا حکم یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کرو۔ اگر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں اور معاملات سلیقہ سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بلوغ کی عمر۔ اس آیت میں جہاں بلوغ کا حکم بیان فرمایا گیا ہے وہاں قرآن کریم نے اس بارے میں کہ بچے کا بالغ ہونا کس عمر میں سمجھا جائے گا، فَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فرما کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل بلوغ کسی عمر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ اس کا مدار ان آثار پر ہے جو بالغوں کو پیش آتے ہیں۔ ان آثار کے اعتبار سے جس وقت بھی وہ نکاح کے قابل ہو جائیں بالغ سمجھے جائیں گے، خواہ عمر 13 سال ہو 14 سال ہی کی ہو، خواہ عمر 13-14 سال ہی کی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر کسی بچے میں آثار بلوغ نمودار ہی نہ ہوں تو عمر کے اعتبار سے اس کو بالغ قرار دیا جائے گا، جس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض نے لڑکے کے لیے 18 سال اور لڑکی کے لیے 17 سال مقرر کیے ہیں اور بعض نے دونوں کے لیے 15 سال مقرر کیے ہیں یعنی قرار دیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں 15 سال کی عمر پوری ہونے پر شرعاً بالغ قرار دیے جائیں گے، خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں۔
ناظرین، ہوشیاری کیوں کر معلوم ہوگی، اس سلسلے میں آنستم منہم رشدا کی تشریح، ہوشیاری کیوں کر معلوم ہوگی، کوشچن ہے، اس سلسلہ میں آنستم منہم رشدا کی تشریح، حکم قرآنی یہ ہے کہ جب تم ان میں ہوشیاری محسوس کرو اس وقت ان کی اموال ان کے سپرد کر دو۔ اس ہوشیاری کی کیا مایاد ہے؟ سوال، قرآن مجید نے اس آخری مایاد کی کوئی صراحت نہیں فرمائی، اس لیے بعض فقہا اس طرف گئے کہ جب تک پوری ہوشیاری محسوس نہ کی جائے اس وقت تک ان کے اموال ان کے سپرد نہ کیے جائیں گے، بلکہ بددستور سابق ولی کی حفاظت و امانت میں رہیں گے، خاص ساری عمر اسی حالت میں گزر جائے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن کے اثر سے ہو، اور بالغ ہونے کے 10 سال بعد تک بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے 15 سال عمر بلوغ اور 10 سال سن رشد و ہوشیاری، یہی کل 25 سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن اور کم عمری حائل تھیں۔ اور قرآن کریم نے لفظ رشدن نکرہ لا کر اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ مکمل ہوشیاری اور دانش مندی شرط نہیں، کسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لیے کافی ہے کہ ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں، اس لیے 25 سال تک انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری بھی نہ آئے تب بھی ان کے اموال ان کو دے دیے جائیں گے۔ رہی مکمل ہوشیاری اور دانش مندی، سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں آتی، وہ ہمیشہ سیدھے بھولے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اپنے اموال سے محروم نہ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بالکل پاگل اور مجنون ہی ہو سو اس کا حکم علیحدہ ہے کہ وہ ہمیشہ نابالغ بچوں کے حکم میں رہتا ہے، اور اس کے اموال کبھی اس کے حوالے نہ کیے جائیں گے جب تک اس کا جنون زائل نہ ہو جائے، اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت۔ یتیموں کے مال بے جا خرچ کرنے کی ممانعت، جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ یتیموں کے مال ان کو اس وقت تک حوالے نہ کرو جب تک ان میں کسی قدر ہوشیاری اور تجربہ نہ آ جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔ اس حالت میں یہ امکان تھا کہ اولیاء یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو، اس لیے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، یعنی ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کو دنیا ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو۔ اس میں اولیاء یتیم کو 2 چیزوں سے روکا گیا، ایک ان کے مال میں اسراف یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے، دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش آنے سے پہلے جلد خرچ کرنے لگیں، اس خیال سے کہ عنقریب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا، ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یتیم کا ولی اس کے مال میں سے ضرورتاً کچھ لے سکتا ہے۔ یتیم کا ولی اس کے مال سے ضرورتاً کچھ لے سکتا ہے۔ آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت خرچ کرتا ہے، کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال سے اپنا حق الخدمت کچھ لے لے؟ چنانچہ فرمایا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یعنی جو شخص حاجت مند نہ ہو اپنی ضرورت کا تکفل کسی دوسرے ذریعے سے کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ یتیم کے مال میں سے حق الخدمت نہ لیا کرے، کیونکہ یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔ پھر فرمایا، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو، وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار رکھ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، جس سے حاجات ضروریہ پوری ہو جائیں۔ مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا، مال
سپرد کرتے وقت گواہ بنانا، یہ ہیڈنگ ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو چند سکا سکا اور نیک لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے حساب میں ہر چیز ہے۔ اوقات اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ، یہ ہیڈنگ ہے۔ اوقات اور دوسری ملکی اور ملی خدمات کا معاوضہ ہیڈنگ ہے۔ آیت کے سباق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا کہ جو لوگ اوقات کے نگران ہیں، یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں، یا مسلم حکومتوں کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ ہے، ان پر مامور ہے، ان حضرات کے لیے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ ہو اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر اپنے پاس گزارے کے لیے مال موجود نہ ہو اور کسب کے اوقات ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداروں سے مال لے لینے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر رہے۔ بہت سے لوگ ضابطہ کے طور پر کاغذی خانہ پوری کے لیے اپنا ماہانہ کچھ حصہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ بے احتیاطی کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے آتے ہیں۔ اس بے احتیاطی کا مداوع بجز خوف الہی کے کچھ نہیں، جس کی طرف آیت کے اخیر ٹکڑے میں یعنی آخری حصے میں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا فرما کر جملہ عوام و خاص کی توجہ دلا دی گئی ہے۔ جسے اللہ کے محاسبے کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے، جسے اللہ کے محاسبے کا خیال ہو، فکر ہو، ڈر ہو، وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے۔ وَبِاللَّهِ وَالتَّوْفِيق۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ ویلاگ اللہ کا قرآن پیش کریں گے اور اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور معارف و مسائل رکھیں گے۔ یہ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے ویلاگ۔ یا رب مدینے پاک میں، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکر کھانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو، طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو، حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو، یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو۔